السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، محترم اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو تھوڑی دیر اس فکر سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے دین کا کچھ حصہ سیکھ لیں اور اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کر لیں، اور اس علم کو اپنی اولادوں اور آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ نہ صرف یہ کہ آخرت میں ہم کامیاب ہوں بلکہ یہ عمل ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، آمین۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی آیت 177 تلاوت کی ہے، اس کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اور یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ اس دوسرے سپارے میں یہ تسلسل چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی خالی یہی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، جیسا کہ نماز میں ہوتا ہے کہ ہم قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بلکہ تلاوت اور دوسرے اچھے کام بھی ہم قبلے کی طرف ہی منہ کر کے کرتے ہیں۔ فرمایا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ بھی ہے کہ لوگ خدا پر، اللہ تعالیٰ پر، روز آخرت پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر بھی ایمان لائیں، اور پھر یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو مال ان کو بہت زیادہ پسند ہے اس کو اپنے رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں، یعنی جو گھروں سے بے گھر ہوں یا مسافر ہوں اور جو محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں اور کسی مصیبت میں گرفتار ہوں، ان کو دیا جائے۔ اور مزید اس میں فرمایا، اس آیت میں آگے تسلسل ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں، اور جو وعدہ کریں اس کو پورا کریں، اور ہر حال میں، سختی کے حالات ہوں، تکلیف کے حالات ہوں یا سکون کے حالات ہوں، اللہ کے راستے میں ثابت قدم رہیں۔ تو یہ ایک عجیب آیت ہے، اس کے اندر تمام انسانیت کا
اور خصوصیت سے مسلمانوں کا اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا ذکر ہے کہ ایک طرف ان کا احترام ہمارے دل میں ہو اور دوسری طرف اپنی خود غرضی اور نفسانی خواہشات کو دبا کر پیچھے رکھتے ہوئے ان تمام لوگوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ یعنی مال اپنی ضرورت کا جو ہے اس کو یقیناً اپنی ضرورتوں پہ پہلے خرچ کیا جائے، لیکن اس سے جو زائد ہے بلکہ اس ضرورت میں سے بھی جو ہو سکے ہم نکال کے ان تمام لوگوں پہ خرچ کریں جن کا ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ تو ایک عملی صورت ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ حقوق کی ادائیگی یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو حقیر نہ سمجھیں، برا نہ سمجھیں، کسی کو یعنی ذلت آمیز رویہ کسی کے ساتھ ہم اختیار نہ کریں، کسی کے معاملات میں زبردستی اپنے آپ کو نہ ڈالیں، اسی طریقے سے غیبت نہ کریں۔ غیبت یعنی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تفصیل بیان فرمائی کہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جو غیبت کرتا ہے وہ گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، استغفر اللہ، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر اس میں یہ خرابی موجود ہو، فرمایا جبھی تو غیبت ہے، کیونکہ اس کے سامنے اگر یہ ذکر ہوگا تو اس آدمی کو برا لگے گا، اور اگر اس میں یہ برائی نہ تھی اور پھر تم نے اس کے نام پہ یہ بات کہی تو وہ تو بہتان اور الزام لگانے والی بات ہے جو اس سے زیادہ خطرناک عمل ہے۔ تو فرمایا کہ ان معاملات کے اندر اپنے آپ کو احتیاط سے لے کر چلو، یہ مسلمانوں کا حق ہے، انسانوں کا حق ہے، اور فرمایا کہ تم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے بدتر لوگ وہ ہیں جو لوگوں کی چغلیاں ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں اور ان میں جدائی ڈلواتے ہیں، یعنی دوستوں میں جدائی ڈلواتے ہیں اور فتنہ پھیلاتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے حقوق کا کہ ہم اکثر اس سے غافل ہیں، جہاں کہیں بیٹھتے ہیں وہ ایک شوقیہ اور ایک یعنی ایک ہمارا موضوع ہوتا ہے، فلانے کی برائی، فلانے کے ساتھ یہ ہوا، فلانے کی اولاد ایسی ہے، فلانے کا مزاج ایسا ہے۔ اگر کسی کو ہمیں بتانا ہے اس وجہ سے کہ اس کے فتنے سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے، وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کسی کو محتاط کر کے بتا دیں کہ بھئی احتیاط رکھنا، ورنہ بلا وجہ ان چیزوں سے ہمیں احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ خصوصیت سے کسی کی پردہ پوشی کرنا، حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں آئے گا، چاہے وہ اس کی کوئی بھی حالت ہے جو تفصیل میں نے شروع میں بیان کی، فرمایا کہ اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ فرمایا کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے رحم نہیں کیا جاتا۔ بیوائیں ہیں، غریب ہیں، کسی آدمی کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، کوئی بیمار ہے، مصیبت زدہ ہے، یتیم ہیں، اس قابل نہیں ہے، بوڑھے ہیں کہ بیچارے اپنا خیال نہیں کر سکتے، ہمیں ان کی حتی الوسع خدمت اور کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا کہ جس کا پیٹ تو بھرا ہوا تھا وہ رات کو پیٹ بھر کے سویا اور اس کا ہمسایہ بھوکا تھا۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو ان باتوں کی احتیاط کرتے ہیں؟ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے امت میں کسی کی حاجت کو پورا کیا اس نے بے شک مجھ کو خوش کیا، اور اس کی وجہ سے جو خوش ہوا اس سے اللہ خوش ہوا۔ آخر میں عرض کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کم از کم 6 حقوق ہیں، اور اس وقت یہ 6 ہی کا ذکر کیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب اس کو ملے تو سلام کرے، جب وہ تجھ کو دعوت کے لیے بلائے یا کسی مدد کے لیے بلائے تو اس کی دعوت کو اور یہ اس کے بلانے کو قبول کرے۔ تیسری بات یہ کہ وہ اگر تجھ سے کوئی اچھائی اور خیر خواہی چاہے تو اس کی خیر خواہی کرے، جیسے کوئی مشورہ ہے یا بزنس میں یا ملازمت کے معاملات میں یا گھریلو معاملات میں کوئی مدد چاہے۔ چھینکے تو الحمدللہ کہے، اور جواب میں یرحمک اللہ کہے، یعنی اس کے الحمدللہ کہنے پر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ فرمایا کہ 70,000 فرشتے راستے میں دعا کرتے ہیں، اور مر جائے تو اس کی جنازے کے ساتھ جا۔ تو یہ موسٹلی جو حدیثیں ہیں بخاری مسلم سے لی گئی ہیں۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔